ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ عامر یمنی کی وہ بیمار بیٹی جو چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی، وہ ابھی یہاں آئے ہی کچھ دیر گزری تھی کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کا حکم دیا۔ اس کی روح اس ننھے قدموں میں قربان ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ میلاد شریف کی رات عظیم رات ہے۔ ویسے تو علماء کرام سے آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، مگر آج ایک انوکھا نرالا واقعہ آپ کو سناتے ہیں جو شاید آپ نے کبھی پہلے نہیں سنا ہوگا۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ کہ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو قلنج یعنی بڑی آنت کے درد، جذام یعنی سفید داغ وغیرہ کے امراض میں مبتلا تھی، اور ساتھ ہی ساتھ چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، سب کے نصیب اچھے بنائے۔ عامر یمنی اس وقت تک چونکہ غیر مسلم تھا، جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتا اور اپنی بیٹی کو جھوٹے خداؤں کے سامنے بٹھاتا اور کہتا اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں کرتا رہا، مگر جھوٹا خدا آخر ایک بے جان پتھر تھا، وہ دے بھی کیا سکتا تھا۔ ایک دن عامر یمنی اپنی بیوی سے کہنے لگا، ہم کب تک اس گونگے بہرے جھوٹے خداؤں کو پوجتے رہیں گے؟ یہ نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ بیوی بولی ٹھیک ہے، پھر ہمیں بھی ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید ہمیں حق کی طرف سے کوئی رہنمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے گمراہی کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ عامر یمنی نے اپنے اس جھوٹے خدا کو دیکھا تو وہ بھی منہ کے بل زمین پر ذلیل و خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی بولی ذرا اسے تو دیکھو کیسے سر نیچا کہ یہ زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ بے جان پتھر اللہ پاک کے حکم سے بولا خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے، وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف بخشے گی۔ آگاہ رہو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد کا ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے پکار کر کہا غیب سے آنے والی آواز اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ صاحب زمزم یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی زمین تیامہ یعنی مکہ مکرمہ ہے، ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، وہ جب چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے، بلکہ بادل ان سے فیض حاصل کریں گے، ان کی نوکری کریں گے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ عامر یمنی کی وہ بیمار بیٹی جو چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی، وہ خود اپنے پیروں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا بیٹی تیری وہ تکلیف کہاں گئی؟ بیٹی بولی ابا جان میں دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی، میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے، میں نے پوچھا یہ نور کیسا ہے اور یہ کون بزرگ ہیں جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے، حضرت عدنان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ داداؤں میں سے ایک بزرگ ہستی ہیں، ان کا نام نامی احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پیدا ہو چکے ہیں، آپ فرما برداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کس کی عبادت کریں گے؟ جواب ملا وحدہ لا شریک کی، یعنی اس اللہ پاک کی جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جنہیں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا۔ میں نے عرض کی کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا ہاں، تم نبی احمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو، ان کے وسیلے سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ بچی کہہ رہی تھی کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب میں نیند سے اٹھی تو میری بیماری دور ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی برکات آنکھوں سے دیکھ کر عامر یمنی، اس کی بیوی اور بچی کا دل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو چکا تھا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کے تمام گھر والے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے، لمبا سفر کر کے آخر مکہ شریف میں پہنچے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالیشان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ سیدہ آمنہ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا، انہوں نے مقصد بتایا۔ آپ نے کچھ تحقیق وغیرہ کرنے کے بعد انہیں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت بخشی۔ اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے۔ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہو گئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے۔ بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرہ پر انوار سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہی یکدم ان کی چیخیں نکل گئیں، اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جوش محبت سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ ابھی یہاں آئے ہی کچھ دیر گزری تھی کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا۔ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا۔ وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے، مجھے واپس لے چلو، اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سے التجا کرو کہ مجھے دیدار کرا دیں۔ چنانچہ واپس مکان عالیشان پر حاضر ہوئے۔ اب کی بار جو ہی عامر یمنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لبکا اور قدموں پر گر گیا۔ ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح اس ننھے قدموں میں قربان ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ قسمت والے مقدر والے ایسی باتیں پا جاتے ہیں، نکمے باتیں کرتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ان کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔